ایمان والے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اعزا اقربا کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پر مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑتے۔ شاعر نے کہا بھی تو ہے نا کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں میرے مصطفیٰ غلاموں کی، قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر۔ میرے پاک نبی کے پیارے صحابی ہاں حضرت زید بن حارثہ اپنی امی حضور کا ہاتھ تھامے قافلے میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ قافلہ جا کہاں رہا ہے؟ آپ اپنے ننیال میں جا رہے ہیں، اپنے ملک سے نکلے ہیں، اپنے شہر سے نکلے ہیں اور اپنی امی جان کے ساتھ اپنے نانا کے گھر جا رہے ہیں۔ راستے میں قافلے کو لوٹ لیا گیا اور آپ کو بھی غلام بنا کر مکہ مکرمہ میں لے آئے ہیں، آپ کو بھی بیچ دیا گیا۔ جب آپ کو بیچا نا تو یہ بکتے بکتے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور آپ کے پاس جب آئے ہیں آپ نے اپنے دست رس میں رکھا، آپ نے شفقت فرمائی۔ حضرت زید بڑے حسین و جمیل تھے، حضرت زید بڑے حسین و جمیل تھے۔ سبحان اللہ حضور، یہ آئے ہیں اور پھر بکتے بکتے وہ مقام بھی آیا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا، محبوب نے اپنے پاس رکھا۔ اور حضرت زید بن حارثہ کے والد محترم آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ کی جدائی میں جگہ جگہ گھومتے رہتے، آپ کو ڈھونڈتے رہتے اور اشعار پڑھتے رہتے۔ ان کا خلاصہ کچھ اس قسم کا ہے، وہ رو رو کر لوگوں سے کہتے، لوگوں جب بارش ہوتی ہے مجھے زید یاد آتا ہے، جب سردیوں کی سرد راتیں آتی ہیں مجھے میرا شہزادہ زید یاد آتا ہے، جب گرمیوں کی راتیں آتی ہیں مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے۔ الغرض ان کی جدائی میں بڑے بے قرار رہتے، اشک بہاتے۔ آپ کے علاقے سے کچھ لوگ آئے اور مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پہچان لیا اور آ کر کہتے ہیں، زید تم ادھر کہاں؟ چل کے خبر تو لو، تمہارے والد محترم کتنے پریشان رہتے ہیں، کتنے اداس ہیں، اور تمہاری جدائی میں ان کا گھل گھل کر برا حال ہو گیا ہے۔ حضرت زید نے بھی کوئی شعر آپ کے لیے پڑھا اور اس میں یہ اشارہ دیا کہ میں بطحا کے چاند کے پاس ہوں، میں نبیوں کے تاجور کے پاس ہوں۔ لوگ واپس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے، اے زید کے والد، ہم نے آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، وہ فلاں فلاں مقام پر ہے۔ یہ آئے، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے، مال و دولت بھی ساتھ لائے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاک نبی کے در پہ آ گئے۔ کدھر آئے ہیں؟ سرکار دو عالم کے در پہ آئے اور آ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنے لگے، بطحا کے چاند آپ تو غریب نواز ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو یتیموں کو سہارا دینے والے، آپ تو قیدیوں کو رہا کرنے والے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اپنا مدعا بیان کرو۔ یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، آپ کرم فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے یا کچھ اور بھی بات ہے؟ جی یا رسول اللہ، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کرم فرمائیں، اس کی جدائی میں ہمارا دل بے قرار ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، زید کو بلا لیتے ہیں، جو ہمارے در پہ رہنا چاہے ہم اسے واپس نہیں بھیجتے، جو خود جانا چاہے ہم اسے کچھ نہیں کہتے، اور جو اپنی مرضی سے رہے اسے بھیجتے نہیں، اسے بلا لیتے ہیں، نہ ہم کچھ کہیں گے نہ آپ کچھ کہنا، دیکھو جو زید کا فیصلہ ہو اس پر عمل کر لیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ کو لایا گیا۔ ابھی آپ کم عمر ہیں، خدا کی قسم میرے پاک نبی سے محبت کا کیا آپ نے انداز اختیار کیا ہے، آپ ابھی کم عمر ہیں، نبی کے در پہ آئے، سرکار نے فرمایا، زید، جی یا رسول اللہ، فرمایا، سونیاں دیکھو
इन्हें पहचानते हो? कहा जी या रसूलल्लाह। फरमाया कौन है? कहा एक मेरे वालिद हैं, एक मेरे चचा हैं। एक मेरे वालिद हैं और एक मेरे चचा हैं। सरकार ने फरमाया फिर क्या कहते हो? ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तो हजरत सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हाथों में हाथ पकड़ा, पेशानी से प्यार किया, सीने से लगाया। और पता है अगला जुमला क्या कहते हैं? कहते हैं ज़ैद ज़ैद मेरा दिल बेकरार है, चलो ज़ैद चलो अपने वतन में चलते हैं। अब मेरे नबी ने फरमाया अरे बोलो ज़ैद बोलो क्या फैसला करते हो? हजरत ज़ैद रोने लगे और रो के कहते या रसूल अल्लाह बेशक ये मेरे चचा भी है, ये मेरे वालिद भी है, लेकिन करीम लजपाल मेरे वालिद भी आप, मेरे चचा भी आप। ऐ करीम नबी आपका दर छोड़ के जा नहीं सकता। हजरत ज़ैद के वालिद ये कहने लगे बेटा आजादी पर गुलामी को तरजीह देते हो, अपने वतन को छोड़कर परदेश को तरजीह देते हो, आखिर साथ क्यों नहीं चलते? हजरत ज़ैद फरमाने लगे मेरे वालिद मामला ये है जो इनके दर पे है वो कहीं नहीं है। ये इनके लिए सिर्फ आप ही नहीं, ऐ मेरे वालिद मोहतरम सिर्फ आप ही नहीं सारी कायनात को भी अगर छोड़ना पड़े खुदा की कसम तब भी मैं सरकार के नाले पर सब कुर्बान कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं नबी के नौकर, ऐसे होते हैं सरकार दो आलम के नौकर।